لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے، کیا پاسبل ہو سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں عمران خان کی جانب سے بائیکاٹ دینا دیا جائے؟ کیوں کریں ہم بائیکاٹ؟ ہم کوئی شودر ہیں یا ہم کوئی ہندوستان سے آئے ہیں یا ہم کوئی افغانستان کے مہاجرین ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں. اس ملک کے لیے پہلے میں نے، میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک کی محبت میں اور رب الوطنی میں پورے پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں ورکر آج بھی اگر جیلوں میں ہیں تو یہ یاد رکھنی چاہیے، یہ وہ لوگ جیلوں میں ہیں جنہوں نے قانون نہیں توڑا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قانون توڑنے والے کو نہ کر چکے ہیں، جنہوں نے اس ملک میں قانون کو روندا ہے اور پامال کیا ہے. ہم دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پہ الیکشن بھی لڑیں گے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہماری الیکشن کیمپین بھی ہوگی، اور اس عوامی سیلاب کو کوئی مائیکل لال روک نہیں سکے گا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نکلیں گے، اور یہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں. خان صاحب کب تک آ جائیں گے سر بھائی؟ خان صاحب، اسلام آباد کی عدلیہ سے ہماری کوئی امیدیں نہیں ہیں. ہم وہاں پہ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ کون سے ہتھ کنڈے اور طریقے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن آنے والے ایام میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ ہمیں کوئی ریلیف نہ دے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مقدمات کو طوالت دی جا رہی ہے. زیادہ سے زیادہ جج یہ برا کر سکتا ہے نا کہ وہ ہمیں ریلیف نہ دے. اب خان کی ضمانت سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ نے جو ہیں 18 دن لمبی کر دی، جو 3 دن میں ان کو ڈیسائیڈ کرنی تھی. ہائی کورٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں، ابھی وہ تاریخ پہ تاریخ لے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں برے سے برا یہ ہمارے ساتھ کریں، خارج کر دیں تاکہ ہم سپریم کورٹ جا سکیں. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ توشہ خانہ کے ٹرائل کے نام پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے جج کو لایا گیا، کس طرح ٹرائل ہوئے، اور اب جو ہیں سائفر کا کیس. سائفر کیا ہے؟ یہ الزام ہے کہ ڈونلڈ لو نے پاکستانیوں کو پیغام بھیجا کہ ان کو چلتا کر دیں، نہیں تو نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یہ جرم ہے، یہ بات بتانا. کوئی ایک پاکستانی کھڑا ہو جائے نا، کس لا کے تحت جرم ہے؟ انہوں نے جرم بنا دیا. ان سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو، ورکروں کو، ان کے خلاف یہ موبائل چھیننے کی وارداتوں کے یہ الزامات میں ان کو نامزد نہ کر دیں. ان سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ بارڈر پہ ہونے والی ٹیررزم میں بھی ہمیں ملوث نہ کر دیں. کون سے کیس؟ اب یہ پرویز الہی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی عمر دیکھیں، ان کے ساتھ جو کرتوت اور ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے، کبھی اسلام آباد، کبھی پنڈی، کبھی لاہور، ایک کیس دوسرا کیس. یہ انسانیت ہے؟ اس سے زیادہ تو کوئی فسطائیت اور اس سے زیادہ بے شرمی تو کسی سویلائز معاشرے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جتنے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس مشکل وقت میں تکلیفیں سہی ہیں، خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، لازماً جو ہیں خان صاحب کی آنکھیں میرا خیال ہے ان لوگوں نے اتنی زیادہ کھول دی ہیں، خصوصاً ان دغابازوں نے جو چلے گئے، جو اہم حکومتی مراتب کے براجمان تھے. کوئی 2 تو وزیر اعلیٰ گئے، بزدار صاحب آپ کے پنجاب کے، اور محمود خان KP کے، وزیر دفاع پرویز خٹک گئے جو پہلے وزیر اعلیٰ رہے تھے، اور فواد چودھری گئے، سندھ کا جو ہمارے صدر تھے. کیا نام میں آپ کو گنواؤں گا، لیکن جتنے بھی گئے ہیں اللہ کی ذات کا شکر ہے، یہ لوگ اس گنتی میں آتے ہی نہیں تھے کہ خان کے یہ ہم نوا ہوتے، ہم رکاب ہوتے. یہ ان کی حیثیت ہی نہیں تھی کہ خان کے پاؤں کی گرد بھی ان پہ پڑتی. اللہ نے ان کو اور ان کی آنے والے اخلاف کو جو ہیں رہتی دنیا تک ان کو یہ بات بتائی جائے گی کہ کمبختو آپ اس قبیل سے ہیں جنہوں نے اپنے مرشد کا، اپنے محسن کا اس وقت پہ اس وقت میں ساتھ چھوڑا جب آپ کی سب سے زیادہ ان کو ضرورت تھی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اس شخص کے شر سے ڈر جس پہ آپ نے احسان کیا ہو. پرویز خٹک آج KP میں پاکستان تحریک انصاف کی بےخانی میں لگا ہوا ہے. تمام ورکروں کو گرفتار کروانے میں، ان کے گھروں پہ ریڈ کروانے میں، ان کے بچوں کو لے جانے میں، ان کی عورتوں کو جو ہیں گھر سے گھسٹوانے میں یہ پرویز خٹک ملوث ہیں. ان کے کاروبار بند کیے ہیں. یہ وہی شخص تھا جس کو پاکستان تحریک انصاف نے کہاں سے کہاں پہ اٹھایا، اور ان لوگوں سے ہم اس سے بھی بدتر کی توقع کر رہے ہیں. لیکن وقت یہ نہیں بھولے گا، اور جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا اقتدار آئے گا انشاءاللہ جو لوگ ہیں اور آنے والا ہیں، پاکستان کے عوام، لاہور میں ہم جاتے ہیں، لوگ ہمیں خان کے وکیل کو دیکھ کے اتنا احترام اور اتنی عزت دیتے ہیں. اور جو لاہور کا حال ہے، جو پاکستان کا حال ہے، لوگ خان کی محبت میں
رول آف لا کے لیے اور اس ظلم اور جبر کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے ساتھ روا رکھا گیا ہے، پاکستانی بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کال آئے گی، جب بھی لیڈرشپ آگے ہوگی، خدا کی قسم ازدحام ہوگا، کراچی سے لے کر خیبر تک پوری قوم نکلے گی۔ سر ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ نوجوان جو وکلا ہیں ان کو ٹکٹ دیے جا سکتے ہیں، تو ایسی اس میں کوئی حقیقت ہے، یہ کوئی اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے نوجوان وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں گے الیکشنز میں؟ دیکھیں، ہم یہ توقع شاید ہمارے خدشات ہیں کہ الیکشن میں ہمارے ساتھ ہماری پارٹی کو توڑنے کے لیے، ہمارے کینڈیڈیٹس کو توڑنے کے لیے یہ تمام فکستائیت کنڈے استعمال کریں گے۔ وکلاء جو ہیں ان کے پیچھے بارز ہیں اور بارز کے پیچھے عدلیہ ہیں، تو لہذا معاشرے میں موجودہ اوقات میں خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن ورکر یہ سن لیں کہ کہیں پر کسی بھی علاقے میں کسی ورکر کے حقوق پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جہاں پہ ضرورت ہوگی شہری علاقوں میں اور جہاں پہ ضرورت ہوگی خان صاحب مناسب سمجھیں گے تو وہاں پہ مضبوط امیدواروں کو لانے کے لیے وکلاء جو ہیں، اور وہ کافی وکلاء ہزاروں کی تعداد میں اب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ وکلاء جو ہیں آنے والے پارلیمان میں خان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی تو میں نے فاضل چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہا تھا کہ قانون کی کوئی ایک شک بتا دیں جس کے تحت جو ہے خان صاحب کو اٹیالہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے، اور پوری قوم یہ سن لے، ان کو اٹک جیل میں رکھنے کا فیصلہ جو تھا وہ توشہ خانہ کیس میں تھا، تو توشہ خانہ کیس میں تو سزا ان کی ختم ہو گئی ہے، سسپینڈ ہو گئی ہے، تو لہذا وہ حکم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب فیلڈ میں کوئی ایسا حکم نامہ نہیں ہے، اور کوئی حکم نامہ کون سی حکومت کرے گی؟ وفاق کی حکومت کرے گی، پنجاب کی حکومت کرے گی، کیونکہ یہ جیل جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور یہ صوبوں کی اپنی جو ہے ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے۔ میں لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ وہ جیل میں کیسے ہیں۔ جیل میں کوئی انسان جو ہے قفس میں خوش نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا ذی شعور ہو۔ عمران خان جو ہیں جیل میں، جب میں آخری دفعہ ان سے ملا تو انہوں نے بتایا کہ جو ان کے حالات ہیں وہ اب وہاں پہ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر چکے ہیں۔ میں نے انہیں کہا جی ان قریب آپ کو A B کلاس کی فیسیلیٹیز دلانے کے لیے اڈیالہ جیل کا فیصلہ متوقع ہیں جو عامر فاروق صاحب نے 20 ایام سے ریزرو کیا ہوا ہے۔ تو مجھے وہ جواب میں انہوں نے کہا کہ اب شاید میری یہ خواہش اب نہیں رہی ہے، جبکہ یہ ریٹ بھی میں نے ان کے احکام کے تحت دائر کی تھی۔ نے کہا اب میری خواہش یہ نہیں رہی ہے کہ مجھے بڑا کمرہ ملے، نوکر ملے، AC ملے، کیونکہ اب میں ان حالات کے ساتھ، اس سیل کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایک کسٹم کر چکا ہوں۔ تو لہٰذا چیئرمین PTI کا دیکھیں یہ کہنا بار بار، انہی کے پاس جا کے ہمیں مزید انرجی ملتی ہے، اور وہ جب بھی بولتے ہیں اتنے ٹینس حالات میں بھی انہوں نے نہ اپنا حوصلہ آ رہا ہے، نہ ہنس مزاج جو ہیں ان کی کمزور پڑی ہیں، اور بار بار مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ پاکستانیوں کا جب وہ مہنگائی کا ان کو پتہ چلا کہ مزید مہنگائی کی لہر آئی ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہیں اس میں پریشان ہوئے تھے، اور بار بار کہہ رہے تھے پتہ نہیں لوگ کیا کریں گے، کس طرح جو ہیں اپنے بچوں کے لیے صبح شام دوپہر یہ کھانے کا بندوبست کریں گے، لیکن یہ مہنگائی کی ایشو پہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے، اور باقی اپنی کوئی اس نے نہ شکایت کی، نہ اس کی ذاتی کوئی خواہش تھی، نہ کوئی سہولت مانگی، نہ انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے کوئی تکلیف ہے۔